زبان شناسی، حاصل تعلم، اسم معرفہ اور اسم علم کی اقسام، پہچان اور استعمال کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم اسم معرفہ اور اس کی اقسام سے متعلق پڑھیں گے۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اسم علم۔ نمبر 2، اسم ضمیر۔ نمبر 3، اسم اشارہ۔ نمبر 4، اسم موصول۔ نمبر 1، اسم علم۔ دیے گئے جملے پڑھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنایا۔ الطاف حسین حالی مشہور شاعر گزرے ہیں۔ وہ خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسم علم کہلاتے ہیں، جیسے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں اور الطاف حسین حالی کو حالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم اور حالی اسم علم ہیں۔ نمبر 2، اسم ضمیر۔ دی گئی عبارت پڑھیں اور نمایاں کیے گئے الفاظ پر غور کریں۔ احمد صبح سویرے اٹھتا ہے۔ وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ پھر وہ ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہے۔ اس کا اسکول قریب ہی ہے۔ وہ پیدل اسکول جاتا ہے۔ اوپر دی گئی عبارت میں وہ اور اس احمد کی جگہ استعمال کیے گئے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اسم ضمیر کی اقسام۔ اسم ضمیر کی 3 اقسام ہیں: الف، ضمیر متکلم۔ ب، ضمیر حاضر۔ جیم، ضمیر غائب۔ الف، ایسے اسم ضمیر ہیں جو بولنے والا خود اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے میں اور ہم۔ ب، ضمیر حاضر ایسے شخص یا اشخاص کے بارے میں بولے جاتے ہیں جو سامنے موجود ہوتا ہے، جیسے تم، تمہارا۔ جیم، ضمیر غائب ایسے شخص یا اشخاص کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہوں، جیسے اس، وہ، انہوں وغیرہ۔ نمبر 3، اسم اشارہ۔ دیے گئے جملے پڑھیں۔ یہ کتاب میری ہے۔ وہ کاپی تمہاری ہے۔ اس پرندے کی آواز دلکش ہے۔ یہ، وہ، اس کسی چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ نمبر 4، اسم موصول۔ دیے گئے جملے پڑھیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جہاں رہو خوش رہو۔ جیسا، جہاں ایسے اسم ہیں جن کے ساتھ جب تک کوئی اور جملہ نہ لگا دیا جائے وہ اپنے معنی نہیں دیتے، انہیں اسم موصول کہتے ہیں۔ اسم علم کی اقسام۔ اسم علم کی درج ذیل اقسام ہیں: الف، خطاب۔ ب، لقب۔ جیم، تخلص۔ دال، کنیت۔ ہ، عرف۔ الف، خطاب۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔
قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں۔ مادر ملت فاطمہ جناح نے پاکستان بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ یہ ہیں: قائد اعظم اور مادر ملت۔ یہ وہ اعزازی نام ہیں جو قوم نے محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کو ان کی خدمات کے صلے میں دیے۔ یہ نام خطاب کہلاتے ہیں۔ خطاب سے مراد وہ اعزازی نام ہیں جو مخصوص افراد کو ان کی قومی یا علمی خدمات کے صلے میں حکومت یا قوم کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ لقب۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ حضرت علی شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر تھے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ یہ ہیں: شیر خدا، کلیم اللہ۔ یہ وہ نام ہیں جو حضرت علی اور حضرت موسیٰ کے خاص وصف، خوبی یا خصوصیت کی وجہ سے ان کے لیے مشہور ہیں۔ یہ نام لقب کہلاتے ہیں۔ ایسا نام جو کسی خاص وصف، خوبی یا خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہو جائے لقب کہلاتا ہے۔ تخلص۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی عظمت یاد دلائی۔ محمد حسین آزاد مشہور انشا پرداز ہیں۔ اردو کے مشہور شاعر خواجہ الطاف حسین کا تخلص حالی ہے۔ اس طرح محمد حسین کا تخلص آزاد ہے۔ ایسا مختصر نام جو شاعر یا ادیب اپنے کلام میں اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ کنیت۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے۔ عربی میں ناموں کے ساتھ ابن بیٹا، بنت بیٹی، ابو باپ اور ماں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن مریم۔ اس طرح ابو عبداللہ، ابو طالب، سلمہ بھی کنیت ہیں۔ وہ نام جو ماں، باپ، بیٹے، بیٹی کی نسبت سے پکارے جائیں کنیت کہلاتے ہیں۔ عرف۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ گاما پہلوان اپنے وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ اچھو ہمارے محلے میں رہتا ہے۔ وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے پکارے جاتے ہیں عرف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارشد سے اچھو، غلام محمد سے گاما۔ عزیز طلبہ، اسم معرفہ اور اسم علم کی اقسام سے متعلق تصورات آپ کے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، تو آئیں پھر سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل جملوں میں سے خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف کی نشاندہی کیجیے اور اسے کالم بے میں درج کیجیے۔ بعد ازاں ہر ایک کو اپنے جملے میں استعمال کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ کالم الف، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو کفار بہت اذیتیں دیتے تھے۔ اسد اللہ خان غالب اردو کے مشہور شاعر ہیں۔
کامی میرا کلاس فیلو ہے۔ شمس العلماء نذیر احمد دہلوی نے کئی کتابیں لکھیں۔ ابو الاسر حفیظ جالندھری نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔